بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دن کیوں آتا ہے۔ مولانا شہزاد صاحب جو آپ کے سامنے بتا رہے تھے، دراصل اگر اس تاریخ کو پڑھا جائے، آج چونکہ ہم نے ملک کی آزادی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو ہمیں احساس بھی نہیں ہے اور ہمیں اس چیز کا پتہ بھی نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، دنیا میں صرف وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے جس کی زبان اور جس کا قلم مضبوط ہو۔ اگر دنیا میں تم ترقی کرنا چاہتے ہو، یا تو اپنی زبان کو مضبوط بناؤ، یعنی بولنا سیکھو، تاریخ کو یاد کرو، یا قلم آپ کا اتنا مضبوط ہو جو آپ کے اندر اور دوسروں کی نیندیں اڑانے کے لیے ایک صحیح طریقہ ہو۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، ہمارا ملک 15 اگست کو آزاد ہوا تھا اور اسی کے آزادی کے لیے ہم یہ دن مناتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وہ یہ تھی کہ قل واللہ احد، آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ میں نے جو قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ من لم یشکر الناس، دنیا میں سب سے بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کے احسان کرنے کے بعد اس کا شکریہ ادا نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کا، جنہوں نے ہمیں ہندوستان میں رہنے اور جینے کے لیے ایک ایسا وطن بنا کر دیا کہ آج ہم بلا خوف سوتے بھی ہیں، اپنے مذہب پر چلتے بھی ہیں اور چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے، اور ہر چیز ہم اپنے اندر اپنے دین و شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں کی قربانیوں کا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زمین پر اتارا اور دونوں ٹائم کی روٹی اور جینے اور رہنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس رب کا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ بھی آئے ہیں، میں نے پورے گاؤں کو دعوت دی تھی۔ دراصل یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیے، آپ کو اس تاریخ کو یاد کرنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ ہندوستان ہے، بہت جلد تم بھلاتے جاؤ گے۔ اور جو قوم، جیسا مولانا نے کہا تھا کہ جس قوم کی تاریخ، یہ جس قوم کے لوگ اپنی تاریخ کو بھول جائیں وہ بہت جلد اپنے مقام کو پہنچ جاتے ہیں۔ پچھلی تاریخ کو پڑھیے، جو لوگ اپنی تاریخوں کو بھول گئے وہ زمین پر سے ختم کر دیے گئے۔ اور یہ تو طور طریقہ ہے بڑوں کا بھی، آپ کا بھی۔ جب چھوٹا گھر کا ذمہ دار بنتا ہے تو وہ بڑے کی ہر چیز کو بھلا دیتا ہے۔ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے نا، تو اولاد اپنے باپ کے سارے احسانات کو بھول جاتی ہے۔ آج لوگ یہ اقتدار میں ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پروگرام کو بالکل دل و جان کے ساتھ اور بالکل انہماک کے ساتھ ہم اس پروگرام کو انجام دیں، لیکن کسی کے بھی اندر ایک الگ سی جستجو نہیں پائی جاتی۔ یاد رکھیے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، آپ کو یہ تاریخ یاد کرنی پڑے گی اور آپ کو اس پر رہنا پڑے گا، ورنہ آپ کو دوبارہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ملک کس حالات میں ہے اور کس دور پر جا رہا ہے اور کس راستے پر ہے، یہ میں نہیں، آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھیے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر کر رہے ہیں۔ میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ حاکم جو چنے جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے اعمال کی بنیاد پر چنے جاتے ہیں۔ زمین پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، نہ کہ غیروں کے اعمال کی بنیاد پر۔ جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آج کل لوگ دنیا کی ہر زیب و زینت پر ملتمس ہو گئے، دنیا کی ہر چیز کو اپنا ٹھکانہ اور مال دولت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، دھوکہ ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، قرآن کریم کی آیت ہے، أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، افسوس پھر اس کے بعد صد افسوس۔ اور تم یہ سوچتے ہو کہ تم چھوڑ دی جاؤ گے، تم یہ گمان کرتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پیچھے بھی کہا تھا، تم مزدوری پر ہو اور تمہیں خود یہ نہیں پتا کہ ہم کب تک یہاں ہیں اور کب ہم یہاں سے لوٹ کر چلے جائیں گے۔
تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دین سکھائیے اور مدرسے میں بھیجیے. ہم برابر کوشش کر رہے ہیں, مدرسہ بھی اور بچے بھی. دراصل بچے تو آپ کے مدرسے میں بہت ہیں کیونکہ گاؤں میں ادارے بہت ہیں, اور الحمدللہ آج کل جو ہے انسان کی فطرت میں ناچ گانا بیٹھ گیا ہے. دنیا کی ترقی اور زیب و زینت انسان کے دل اور دماغ پر سوار ہے, اس لیے انسان برائی کو چنتا ہے. جو سرکاری اسکول ہے اور چھوٹے موٹے اسکول آپ کے گاؤں میں ہیں, وہاں جو بچے پڑھتے ہیں جو نئے بچے سب وہیں پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے. تاریخ کو کون جاننا چاہتا ہے؟ میں نے 150 لوگوں کو کم سے کم دعوت دی گاؤں میں سے, اس میں سے 40 سے 35 لوگ پہنچے. بڑا افسوس کی بات ہے, یہ ہمارے مفاد کی نہیں ہے, آپ لوگوں کے فائدے کی چیز ہے. جب آپ یہاں جمع ہوں گے تبھی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے, اس دن کی حقیقت کیا ہے. تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دین سکھائیے اور مدرسے میں بھیجیے اور اس چیز کو جاننے کی آپ بھی کوشش کیجیے. جیسے میں نے تو پیچھے بھی بتایا تھا, بہت سے لوگوں کو دعا قنوت جو پڑھی جاتی ہے وطروں کے اندر, تو لوگ کیا کرتے ہیں, قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لیتے ہیں, تو 3 بار پڑھ لیتا ہے. میں نے اس کے لیے بتایا تھا جیسے کھانا اپنی زندگی کے لیے ضروری سمجھ رہے ہو, سانس لینا ضروری سمجھ رہے ہو, اس لیے دین کو سیکھنا بھی ضروری ہے. آپ دعائیں قنوت یاد کریے اور پوری زندگی کے لیے قل اللہ احد کی سورت وطروں میں نہیں پڑھی جاتی ہے, اس کی بھی اتنی جستجو اور کوشش کے ساتھ دعا قنوت کو یاد کرنا چاہیے جتنی جستجو سے آپ اور بھوک لگنے کر طلب کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اور ایسے ہی دین کا سیکھنا ضروری ہے. مولانا علی میاں ندوی نے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک ٹائم کی روٹی چھوڑ دیں اور اس ٹائم کی روٹی کا جو عوض ہو یعنی پیسہ ہو, اس سے اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے بچوں کو دین سکھائیں. اس لیے کھانا ضروری نہیں ہے, دین ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کوئی کچھ کہنا چاہتا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے.